بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا 11واں پارٹ پیج نمبر 11 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے واقعات، ان کی سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی کا یہ حصہ ہے ایک۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا کہ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا کہ اے میرے پیارے بھائی کے بیٹے، اے میرے پیارے بھائی کے بیٹے، کچھ خوف نہ کر، کچھ خوف نہ کر، کسی سے ذرا بھی نہ ڈر، کسی سے ذرا بھی نہ ڈر، تو اپنا کام کیے جا، تو اپنا کام کیے جا، ان کی مجال نہیں کہ تجھے جھڑک سکیں، ان کی مجال نہیں کہ تجھے جھڑک سکیں یا تجھ پر کچھ زیادتی کر سکیں، یا تجھ پر کچھ زیادتی کر سکیں، تو اپنے کلام میں سچا ہے، تو اپنے کلام میں سچا ہے، سب سے بڑھ کر امین ہے، سب سے بڑھ کر امین ہے، تیرا دین سارے دینوں سے اچھا ہے، تیرا دین سارے دینوں سے اچھا ہے۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مکے والوں نے مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مکے والوں نے مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ تم بڑے بزرگ آدمی ہو، تم بڑے بزرگ آدمی ہو، ہماری قوم میں بہت عزت رکھتے ہو، ہماری قوم میں بہت عزت رکھتے ہو، مگر افسوس ہے کہ تم ہمارے دیوتاؤں کی مذمت کرتے ہو، مگر افسوس ہے کہ تم ہمارے دیوتاؤں کی مذمت کرتے ہو، ہمیں ان کی پوجا سے روکتے ہو، ہمیں ان کی پوجا سے روکتے ہو، اور اسی سبب سے تم نے ہمیں جدا جدا کر دیا، اور اسی سبب سے تم نے ہمیں جدا جدا کر دیا، ہمیں آپس میں لڑا دیا، ہمیں آپس میں لڑا دیا، اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں، اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہارے پاس بہت سا مال اور نعمت جمع ہو جائے، اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہارے پاس بہت سا مال اور نعمت جمع ہو جائے اور تم بڑے دولت مند بن جاؤ، اور تم بڑے دولت مند بن جاؤ، تو ہم تمہیں اتنی دولت دیتے ہیں کہ کسی کے پاس نہ ہو، تو ہم تمہیں اتنی دولت دیتے ہیں کہ کسی کے پاس نہ ہو، اور اگر تمہارا یہ منشا ہے
کہ ہم لوگ تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں، اور اگر تمہارا یہ منشا ہے کہ ہم لوگ تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں تو ہم اس بات پر بھی راضی ہیں اور اگر تمہیں کوئی بیماری ہے جس کے سبب سے تم ایسی باتیں کرتے ہو تو ہم تمہارا علاج کرنے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں نہ دولت کا بھوکا ہوں اور نہ بادشاہی کا خواہاں ہوں۔ نہ مجھے کوئی بیماری ہے، نہ کسی طرح کا کوئی لالچ، میں تو خدا کا رسول ہوں اور اس واسطے آیا ہوں کہ تمہیں اس کے عذاب سے ڈراؤں، اس کی مہربانیوں کی خوشخبری سناؤں۔ اگر تم نے میرا کہا مانا تو اس کو پھر سے ایک بار دیکھ لیجیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا کہ اے میرے پیارے بھائی کے بیٹے، کچھ خوف نہ کر، کسی سے ذرا بھی نہ ڈر، تو اپنا کام کیے جا، ان کی مجال نہیں کہ تجھے جھڑک سکیں یا تجھ پر کچھ زیادتی کر سکیں، تو اپنے کلام میں سچا ہے، سب سے بڑھ کر امین ہے، تیرا دین سارے دینوں سے اچھا ہے۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مکے والوں نے مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ تم بڑے بزرگ آدمی ہو، ہماری قوم میں بہت عزت رکھتے ہو، مگر افسوس ہے کہ تم ہمارے دیوتاؤں کی مذمت کرتے ہو، ہمیں ان کی پوجا سے روکتے ہو، اور اسی سبب سے تم نے ہمیں جدا جدا کر دیا، ہمیں آپس میں لڑا دیا۔ اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تمہارے پاس بہت سا مال اور نعمت جمع ہو جائے اور تم بڑے دولت مند بن جاؤ تو ہم تمہیں اتنی دولت دیتے ہیں کہ کسی کے پاس نہ ہو، اور اگر تمہارا یہ منشا ہے کہ ہم لوگ تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں تو ہم اس بات پر بھی راضی ہیں، اور اگر تمہیں کوئی بیماری ہے جس کے سبب سے تم ایسی باتیں کرتے ہو تمہارا علاج کرنے کو تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں نہ دولت کا بھوکا ہوں اور نہ بادشاہی کا خواہاں ہوں، نہ مجھے کوئی بیماری ہے، نہ کسی طرح کا کوئی لالچ، میں تو خدا کا رسول ہوں اور اس واسطے آیا ہوں کہ تمہیں اس کے عذاب سے ڈراؤں، اس کی مہربانیوں کی خوشخبری سناؤں۔ اگر تم نے میرا کہا مانا